اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ 22 جنوری سن 2026 شاعری سچ بولتی کے ساتھ شہر کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ آج صبح سے کراچی شہر میں تیز ہوائیں اور دوپہر 2:45 بجے برسات بھی ہوئی، اور اس وقت بھی تیز ہواؤں کا راج ہے۔ یہی وجوہات رہیں جن کی بنا پر ہمارا پروگرام ضائع ہوا، اگرچہ ہم لائیو رہے، براہ راست رہے، بہرحال ایک بار پھر مکرر حاضر ہیں۔ اس سے قبل کا پروگرام آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ پروگرام کا آغاز محترمہ سلمیٰ رضا سلمیٰ صاحبہ کے حمدیہ کلام سے کیا جا رہا ہے کہ میرے اللہ ایک نظر کرتے، میرے اللہ ایک نظر کرتے، زیر ہوں میں مجھے زبر کرتے۔ میرے اللہ ایک نظر کرتے، زیر ہوں میں مجھے زبر کرتے۔ اپنے در پہ بلا مجھے جلدی، اپنے در پہ بلا مجھے جلدی، میرا آسان تو سفر کرتے۔ تیری قربت مجھے میسر ہو، تیری قربت مجھے میسر ہو، زندگی میری مختصر کرتے۔ جلد پہنچوں تیرے نگر کو میں، جلد پہنچوں تیرے نگر کو میں، میرا طیبہ میں ایک گھر کر دے۔ عشق میں تیرے جاں فدا کر دوں، عشق میں تیرے جاں فدا کر دوں، عاشقی میری معتبر کر دے۔ میرے اللہ ایک نظر کرتے، زیر ہوں میں مجھے زبر کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے، حمدیہ کلام محترمہ سلمیٰ رضا سلمیٰ صاحبہ، کراچی پاکستان۔ سامعین اکرام مکرر السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے گوش گزار کیا کہ آج صبح سے شہر کراچی میں تیز ہواؤں کا راج ہے۔ دوپہر 2:45 بجے برسات ہوئی، اور اس وقت بھی تیز ہواؤں کا راج ہے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے۔ پروگرام اگرچہ ہم نے 10 بجے آغاز کیا، لیکن وہ آپ تک پہنچ نہیں پایا، اس کے لیے بندہ بے بس ہے اور معذرت خواہ ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو ماہ شعبان المعظم اور آج کی تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حمدیہ کلام سلمیٰ رضا سلمیٰ صاحبہ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب پیش خدمت ہے آج کے پروگرام میں ایک نعتیہ منقبت۔ جانتے ہیں نا، آج 3 شعبان المعظم ہے، اور 3 شعبان المعظم، تو آئیے نعتیہ منقبت سنتے ہیں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جناب قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب ہمارے عہد کے معروف قاری اور بہت عمدہ ثناخواں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں نعتیہ منقبت۔ آپ سب کو شعبان المعظم کا مہینہ اور آج کی تاریخ 3 شعبان، آمد سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوانان جنت کے سردار کی آمد مرحبا۔ سماعت فرمائیے قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں یہ کلام۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے
میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، وہ چچی فاطمہ کی چل رہی ہے، وہ چچی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، سبحان اللہ، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں حمدیہ نعتیہ منقبت آپ نے سماعت فرمائی، اور جزاک اللہ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلسلہ یہ رہا کہ پروگرام ہمارا جاری تھا، لیکن انٹرنیٹ کی کارستانی رہی کہ وہ ہمارا پروگرام ضائع ہو گیا۔ بہت کچھ ہم نے پیش کر دیا، برسی بھی منا لی ہم نے، مقرر حاضری ہوئی ہے، اس میں کامنٹس نہیں آ رہے تھے تو ہم مقرر حاضر ہوئے۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں نعتیہ منقبت پیش کی گئی۔ آج 3 شعبان المعظم ہے۔ ایک تو آپ سب جملہ احباب کو شعبان المعظم آقا کے مہینے کی مبارکباد، اور آقا کے نواسے کی آمد مرحبا۔ آج 3 شعبان المعظم ہے، جانتے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے، اور دعا میں شریک ہیں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، موسیٰ عابدی پسر من آبی ثنا خاں ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی معاونت سے اس وقت پروگرام آگے جا رہا ہے۔ اس سے قبل کا پروگرام ہمارا ضائع ہو گیا۔ آج ہے 22 جنوری، 3 شعبان المعظم سن 2026۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ پاک پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔
جو شر پسند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے، آمین الہی آمین۔ جملہ اموات مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے ریلت فرما گئے، ریلت فرما رہے ہیں، آج سابق براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور ڈرامہ نگار اور شاعر رضی اختر شوق صاحب کی برسی ہے، ان سمیت تمام رفتگاں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان تمام مریضوں کے لیے بھی دعا ہے جو گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، علیل ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ عابد بیمار کے تو پہلے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے تمام مظلومین بشمول سیلاب زدگان، مصیبت زدگان، جس قدر لوگ مصیبت زدگان ہیں، تمام کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہم انسانوں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سلسلہ یہ ہے کہ آج سویرے سے شہر کراچی میں تیز ہواؤں کا راج ہے اور سپہر 2:45 بجے یہاں برسات بھی ہوئی ہے اور اس وقت بھی تیز ہوائیں کراچی میں جاری ہیں۔ شاید یہی وجہ رہی کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بر وقت نہیں ہو سکا۔ ہم بر وقت حاضر ہوئے تھے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ اپنے انسان کے بس سے بہت سی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں کہ ہمارا پروگرام وہ ضائع ہوا، اور ایک بار پھر مقرر محمد موسیٰ عابدی صاحب کی معاونت کے بعد ہم مقرر حاضر ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے رسید دی کہ ناؤ اوکے، یعنی اب پروگرام براہ راست جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم حاضر ہوئے اور وہ سب ضائع ہو گیا۔ خیر، اپنی صورتحال معذرت، کیا کریں، کیا کروں گر نہ کروں، چاہ کرے باں اپنا۔ تو آج برسی ہے ریڈیو پاکستان کے سابق براڈ کاسٹر رضی اختر شوق صاحب کی، اور اسی حوالے سے ریڈیو پاکستان کا ایک اور جانا پہچانا نام جنہوں نے ہمیں موقع دیا ریڈیو پہ آنے کا، ہماری مراد ہے محمد نسیم الدین خان صاحب۔ 23 جنوری ان کا یوم ولادت آ رہا ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے ادب پارے، اور پہلی کتاب ہے ادب پارے، دوسری کتاب میں اور ریڈیو پاکستان لمحہ بلمحہ، تیسری کتاب کاروان غزل۔ یہ 3 نثری کتابیں محمد نسیم الدین خان صاحب کی منظر عام پر آئیں، اور آپ 23 جنوری 1947 دنیا میں تشریف لانے والے سینئر براڈ کاسٹر اور نثر نگار ہیں۔ ادب پارے ان کی کتاب ہے، جس میں آپ نے حمد و نعت کے بارے میں اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ اردو شاعری کی تمام اصناف سخن، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمام اصناف شاعری میں حمد و نعت کو جو درجہ حاصل ہے وہ کسی اور صنف کو حاصل نہیں۔ مثال کے طور پر اور موضوع کے اعتبار سے ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ آداب حمد کا موضوع اس شعر کے تناظر میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پر مہرباں تو ہے۔ اس شعر کے مطالعے کی روشنی میں اردو شاعری یعنی ادبی تخلیقی سفر میں حمد و نعت اور منقبت پر بہت کم کام ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کم توجہ کی وجہ سے حمد کے مجموعے بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ جناب نسیم الدین خان صاحب سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر رہے، تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کہنا درست ہوگا کہ حمدیہ شاعری یا ثناء باری تعالیٰ پر نثری تحریر بھی بہت کم ہے، جبکہ حمد دنیائے اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ذریعہ رحمت ہے جس کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے صرف جذبہ ایمانی درکار ہے۔ تاہم حمد باری تعالیٰ کے سلسلے میں ایک بات ضرور سامنے آئی ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ وطن عزیز کے بیشتر علمی اور ادبی اداروں کے علاوہ دینی اور مذہبی ادارے بھی حمدیہ شاعری کے فروغ اور ان کی ترویج و اشاعت میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خصوصاً بزم جہان حمد و نعت کراچی پاکستان، جہان حمد پبلیکیشنز، جہان حمد کتابی سلسلہ، ماہنامہ ارمغان حمد کراچی کی خدمات کا نہ صرف وسیع تر حصہ ہے بلکہ بہت اہم بھی ہے۔ تو ان
اداروں کے روح رواں اور دنیائے حمد و نعت کی ایک ممتاز و معتبر شخصیت شاعر حمد و نعت جناب طاہر سلطانی صاحب کی نگرانی میں یہ ادارے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک نہایت پاکیزہ عمل ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات مطالعے میں آئی ہے کہ دنیائے ادب کے ممتاز شعراء کرام نے اردو حمدیہ ہائیکو میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے۔ نمونے کے طور پر محسن بھوپالی صاحب کی یہ 2 حمدیہ ہائیکوز، محسن بھوپالی صاحب فرما گئے کہ یا رب تیری شان لفظوں سے ہے بالا تر، یا رب تیری شان لفظوں سے ہے بالا تر، کیسے کروں بیان۔ اور ایک اور ہائیکو محسن بھوپالی فرما گئے، میں نے اشکوں سے عرضی دامن پر لکھ دی ہے اب اللہ کی مرضی۔ میں نے اشکوں سے عرضی دامن پر لکھ دی ہے اب اللہ کی مرضی، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نسیم الدین خان صاحب نے حمد کے ساتھ ساتھ نعت کے بارے میں بھی اپنی کتاب ادب پارے میں تحریر فرمایا کہ نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے ادب پارے۔ یہ ان کی محمد نسیم الدین خان صاحب کی پہلی کتاب ہے۔ یہ سینئر پروڈیوسر رہے ریڈیو پاکستان میں، اس کے بعد سندھ پولیس ریڈیو کا قیام 2013 میں عمل میں آیا تو یہ اس کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے، اور اس کے بعد پھر اب یہ کتابیں لکھنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ اس کتاب میں نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس شعر کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں کہ تیرے سوا نہیں کوئی آئینہ حسن ذات کا، رنگ صفات تجھ میں ہے خالق کائنات کا۔ اس موضوع سے قبل حمد ذریعہ رحمت دو عالم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نعت گوئی یعنی نعتیہ شاعری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی جذبے کو نعتیہ شاعری میں منتقل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نعت گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اردو ادب کی صنف نعت کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شعر اور ادب کو حرز جاں بنانا، اسے اپنا وظیفہ قلب بنانا اور اپنی فکر کے درجوں تک پہنچانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ دنیا بھر میں فروغ نعت کے لیے کام ہو رہا ہے، بالخصوص وطن عزیز میں فروغ نعت کے لیے جو کام سامنے آ رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ نعتیہ شاعری دنیائے اردو ادب کی اہم ترین صنف ہے، اور آج کی نعت میں اردو زبان، اس کے کنائے، علامات نئی تخلیقی سطح پر ابھرتے بلکہ وجود نو پاتے نظر آتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک شعر کہ تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، مگر سرکار سا کوئی نہیں اول سے آخر تک۔ نعت گوئی کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ ایمانی کی طرح دائرہ محسوسات میں لانا لازمی ہے۔ گویا بڑے تخیل کے باوجود کمال عشق کے بغیر نعت میں نذرانہ عقیدت کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ ہزاروں صفحات لکھے جائیں پھر بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جناب محمد نسیم الدین خان صاحب نے تحریر فرمایا کہ خداوند کریم سے خصوصی دعا گو ہوں کہ عہد حاضر کے نعت گو شعراء کرام اور ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی قوت کے ساتھ نعت گوئی اور نعت خوانی کا سفر جاری رکھنے کی توفیق برقرار رہے، اور ہمارے بچوں، نوجوانوں اور خواتین سب کے دلوں میں نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق و شوق جاری رہے۔ بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر، بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر، بس یہی نام دو عالم میں بڑے کام کا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، یہ حمد اور نعت کے حوالے سے سابق براڈ کاسٹر محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب ادب پارے سے مضامین سے اقتباسات شامل کرنے کے بعد آتے ہیں
برسی ہے جناب رضی اختر شوق صاحب کی، جنہوں نے جو کہ معروف شاعر رہے، ریڈیو براڈ کاسٹر رہے اور ڈرامہ نگار بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بارے میں مختصراً آپ کے گوش گزار کرتے چلیں، اور آپ کو دیکھنا بھی ہے جی، آپ کی جانب بھی توجہ کہ دعاؤں میں کون کون سے احباب شریک، محمد موسیٰ عابدی، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا شروعات کا جو پروگرام رہا وہ کچھ ضائع ہو گیا ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ محمد موسیٰ عابدی، جیتے رہیے، آپ کے تعاون سے مقرر براہ راست آنے میں آپ نے جو سہولت فراہم کی اس کے لیے بہت شکریہ۔ تو جناب رضی اختر شوق صاحب کی برسی ہے آج۔ ڈرامہ نگار رہے، براڈ کاسٹر رہے اور شاعر۔ خاندانی نام خواجہ رضی الحسن انصاری ابن شجیع الحسن انصاری، ان کا قلمی نام رضی اختر شوق صاحب۔ 23 اپریل 1933 سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ جامعہ عثمانیہ سے BA پاس کیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت فرما کر کراچی میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور کراچی یونیورسٹی سے MA پاس کیا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب شاعری کے ساتھ ساتھ ڈرامہ نگاری بھی فرماتے رہے۔ ان کے مجموعہ جات میں میرے موسم میرے خواب 1986 میں اور دوسرا مجموعہ جست 1993 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ عمر کے آخری حصے میں جناب رضی اختر شوق صاحب عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے اور 22 جنوری 1999 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بعد از مرگ 2005 میں علامہ اقبال ادبی ایوارڈ سے نوازے گئے۔ فرما گئے کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان۔ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رضی اختر شوق صاحب۔ آئیے کلام شاعر و زبان شاعر پیش خدمت ہے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب کی برسی کے موقع پر ان کا کلام انہی کی زبانی سماعت فرمائیے اور پھر کچھ ان کے اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں نعتیہ منقبت سماعت فرمائی۔ اور آج 3 شعبان المعظم ہے، ماہ شعبان المعظم، آقا کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور جو بھول چوک بندہ ناچیز سے پروگرام پیش کرنے میں سرزد ہو اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام جب ہم براہ راست پیش کر رہے تھے تو وہ پیش کرتے رہے، لیکن کوئی کامنٹ یا کوئی رابطہ نظر نہیں آیا اور وہ پروگرام ضائع ہوا۔ اس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب رضی اختر شوق صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد ہے۔ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ہمارا نہ صحیح اور قبیلے کا صحیح، وہ ہمارا نہ صحیح اور قبیلے کا صحیح، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ہمارا نہ صحیح اور قبیلے کا صحیح، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ اور کیا یہ سچ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے
کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے میرے قامت کے برابر نہیں دیکھا جاتا؟ کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے میرے قامت کے برابر نہیں دیکھا جاتا؟ اور وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، یوں بھی ایک خواب مقرر نہیں دیکھا جاتا۔ وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، یوں بھی ایک خواب مقرر نہیں دیکھا جاتا۔ اور مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا۔ مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا۔ ایک کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا، کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، کلام شاعر بزبان شاعر جناب رضی اختر شوق صاحب پیش کیا گیا۔ آج معروف براڈ کاسٹر، ڈرامہ نگار اور شاعر رضی اختر شوق صاحب کی برسی ہے۔ 22 جنوری 1999 کراچی میں رحلت فرمائی۔ فرما گئے کہ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا، وہ ہمارا نہ سہی اور قبیلے کا سہی، ہم سے پسپا کوئی لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تیرے آئینہ خانوں میں مجھے میرے قامت کے برابر نہیں دیکھا جاتا؟ وہ نہ لوٹا تو اسے لوٹ کے آنا بھی نہ تھا، یوں بھی ایک خواب مقرر نہیں دیکھا جاتا۔ مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا۔ اور کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، مقطع پہ غور فرمائیے گا کہ کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی آصف میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا، کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ نے کلام سماعت فرمایا رضی اختر شوق صاحب کو کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں۔ آج برسی ہے جناب رضی اختر شوق صاحب کی۔ ان کے 2 مجموعہ جات ہمارے علم کے مطابق منظر عام پر آئے، جس میں 1986 میں میرے موسم میرے خواب اور 1993 میں جست کے نام سے، اور مجموعہ کلام جست 1993 میں جو منظر عام پر آیا، اس سے یہ ایک کلام پیش خدمت ہے۔ فرما گئے کہ جس نے ہر زنجیر کو ڈھالا میں ہی تھا، جس نے ہر زنجیر کو ڈھالا میں ہی تھا، پھر زنجیر میں آنے والا میں ہی تھا، میرے قتل کا جشن منایا لوگوں نے،
پھر دنیا نے دیکھا میں ہی تھا، دیکھ لیا زندانوں کی دیواروں نے، ان سے قد میں بلند و بالا میں ہی تھا۔ میں ہی نہیں تو کون سے لوگ اور کیسے لوگ، میں ہی نہیں تو کون سے لوگ اور کیسے لوگ، کون سی دنیا صاحب، دنیا میں ہی تھا۔ میں سقراط کی قدر و قیمت جانتا ہوں، اس کو زہر پلانے والا میں ہی تھا۔ ملکوں ملکوں پھر کر خالی ہاتھ میاں، لوٹنے والا وہ شہزادہ میں ہی تھا۔ دنیا میرے بعد بھی کیسی روشن ہے، میں سمجھا تھا سارا اجالا میں ہی تھا۔ اور میرا سراغ لگانے والے جانتے ہیں، جب تک تھا میں اپنا حوالہ میں ہی تھا۔ جس نے ہر زنجیر کو ڈھالا میں ہی تھا، پھر زنجیر میں آنے والا میں ہی تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب کے مجموعہ کلام جست 1993 سے یہ کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ آج رضی اختر شوق صاحب کی برسی ہے، ان کے حق میں دعائے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آپ احباب کو سلامت رکھے، جیتے رہیں احباب۔ اور کراچی شہر کی صورتحال موسم کی پروگرام کے آغاز میں آپ کی گوش گزار کی کہ آج صبح سے تیز ہواؤں کا راج ہے، اور سپہر 2:45 بجے ہم نے گھڑی دیکھی، اس وقت برسات بھی ہوئی کراچی شہر میں، اور اس وقت بھی تیز ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اور رضی اختر شوق صاحب، جن کا خاندانی نام خواجہ رضی الحسن انصاری ابن خواجہ شجیع الحسن انصاری، قلمی نام رضی اختر شوق، تخلص ان کا شوق رہا۔ کیا فرمایا؟ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، خوشبو ہے تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ، خوشبو ہے تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ، مٹی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ، خوشبو ہے تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ، مٹی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ، ہم اہل ہنر ہیں تو سبھی عہد ہیں اپنے، ہم اہل ہنر ہیں تو سبھی عہد ہیں اپنے، ہر عہد میں اپنا ہی نشاں پائیں گے ہم لوگ، بیٹھو کہ ابھی ہے یہ گھنی چھاؤں میسر، بیٹھو بیٹھو کہ ابھی ہے یہ گھنی چھاؤں میسر، ڈھلتا ہوا سایہ ہے گزر جائیں گے ہم لوگ، یہ تیری گلی ہے یوں ہی آباد رہے گی، یہ تیری گلی ہے یوں ہی آباد رہے گی، اس بات کا غم ہے جو گزر جائیں گے ہم لوگ، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، خوشبو ہے تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ، مٹی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب، معروف شاعر، ڈرامہ نگار، ریڈیو پاکستان کے سابق براڈ کاسٹر، آج برسی ہے جناب کی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے سامان میں رکھے۔ 22 جنوری 1999 کراچی میں رحلت فرمائی جناب رضی اختر شوق صاحب، فرما گئے کہ میں جب بھی قتل ہو کر دیکھتا ہوں، میں جب بھی قتل ہو کر دیکھتا ہوں تو اپنوں ہی کا لشکر دیکھتا ہوں، میں جب بھی قتل ہو کر دیکھتا ہوں تو اپنوں ہی کا لشکر دیکھتا ہوں، میں دنیا اپنے اندر دیکھتا ہوں، میں دنیا اپنے اندر دیکھتا ہوں، یہیں سے سارا منظر دیکھتا ہوں، کبھی تصویر کر دیکھتا ہوں اس کو، کبھی تصویر کر دیکھتا ہوں اس کو، کبھی تصویر بن کر دیکھتا ہوں، وہ لمحہ جو ابھی آیا نہیں ہے،
ابھی سے اس کے تیور دیکھتا ہوں، مجھے اس جرم میں اندھا کیا ہے، مجھے اس جرم میں اندھا کیا ہے کہ بینائی سے بڑھ کر دیکھتا ہوں۔ نشاط دید تھا آنکھوں کا جانا، نشاط دید تھا آنکھوں کا جانا، سو اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں۔ زمیں کا مال و زر کیا دیکھتا میں، زمیں کا مال و زر کیا دیکھتا میں، کہاں میں اتنا جھک کر دیکھتا ہوں۔ میں جب بھی قتل ہو کر دیکھتا ہوں تو اپنوں ہی کا لشکر دیکھتا ہوں، میں جب بھی قتل ہو کر دیکھتا ہوں تو اپنوں ہی کا لشکر دیکھتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، ابھی حال ہی میں گل پلازہ کا واقعہ پیش آیا، اس سے قبل 9 اپریل کا ایک واقعہ ہے طاہر پلازہ سٹی کورٹ کے پاس، وہاں بھی آتش زدگی ہوئی اور بے شمار سانحات ہوئے، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو کراچی کا ذکر کیا رضی اختر شوق صاحب نے اپنے غزل کے مقطع میں کہ کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا، کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ تو اس ضمن میں ناچیز نے بھی ایک کلام کہا تھا، اور 1 جنوری کو اگر آپ کو یاد ہو، نہیں تو ہماری ٹائم لائن پر دیکھ لیجئے گا، تو ہم نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی، تو یہ کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ سب کو، سماعت فرمائیے گا۔ کلام من آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے، سنیے گا۔ جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر۔ جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر۔ خبر زندگی ہو گئی مختصر، زندگی ہو گئی مختصر۔ سارے سودے خسارے کے ہیں، جو بھی کرنا ذرا سوچ کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ شکریہ سب تم نے دیا ہے میرے ہمنشیں ہم سفر ہو۔ عظمت باری بھائی دہلی سے بہت شکریہ عظمت بھائی۔ ہم سفر جس کو دیکھو وہی مزمحل، دل ہے زخم تو چھلنے دی جگر، دل ہے زخم تو چھلنے دی جگر۔ جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی
جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر۔ جانے والا چلا تو گیا، ہائے ہائے، نقش دل پر مگر چھوڑ کر، نقش دل پر مگر چھوڑ کر، کیا ہوا لوگوں کیا ہوئے ہو، کیا ہوا لوگوں کیا ہوئے، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر، چھوڑو بھی اب یہ ناراضگی، تم کہاں چل دیے روٹ کر، تم کہاں چل دیے روٹ کر، ایک در بس فقط ایک در، کیوں بھٹکتے ہو تم در بدر، کیوں بھٹکتے ہو تم در بدر، عارضی سا پڑا ہے بس، ہم کو درپیش ہے پھر سفر، ہم کو درپیش ہے پھر سفر، بات کیا بات ہے عقل کی، آدمی بھی تو ہے جانور، آدمی بھی تو ہے جانور، جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر، مشورہ یہ غلط ہے غلط، جو بھی کرنا ہے وہ کر گزر، جو بھی کرنا ہے وہ کر گزر، جب سے پھیلی وبا دہر میں، خوف میں مبتلا ہے بشر، خوف میں مبتلا ہے بشر، کام سے عشق تھا سرفراز، عشق کرتے رہے عمر بھر، عشق کرتے رہے عمر بھر، سرفراز عابدی ایک غزل سرفراز عابدی ایک غزل کر گئی دل پہ گہرا اثر، کر گئی دل پہ گہرا اثر، جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر، زندگی ہو گئی مختصر، جینے والوں کو دے دو خبر، زندگی ہو گئی مختصر۔ جناب رضی اختر شوق صاحب نے فرمایا، کوئی آصیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، کوئی آصیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، محمد موسیٰ عابدی صاحب، ارشد باری بھائی، بہت شکریہ۔
آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. بہت سارے نام ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سرفراز علی خان صاحب، کوکی گل صاحبہ، میاں تنویر تھہیم صاحب، محمد عاشقین خان صاحب، سرفراز احمد سائیں مجھا لکھ تھورا، محمد بلال صاحب USA سے بہت شکریہ. عبدالحمید تبسم صاحب ٹوبر ٹیک سنگھ بہت شکریہ. کولکتہ سے ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب بہت شکریہ. تلا گنگ سے محمد فاروق صاحب بہت شکریہ. کراچی سے زارا صنم آپی، حماد علی صاحب بہت شکریہ. دہلی سے عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، سمینہ بہنا بہت شکریہ. سید اطہر علی نایاب صاحب اور صدیق راز ایڈوکیٹ صاحبان کراچی سے بہت شکریہ. یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا. دلاور عباس بہت شکریہ. ابراہیم عابدی بہت شکریہ. محمد رضا جیتے رہیے، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. حسنین محمود چودھری صاحب، محمد عاشقین خان صاحب بے حد شکریہ. سہیل انور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شجاعت علی راہی صاحب بہت شکریہ سر، شجاعت علی راہی صاحب. اور صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، ابن عظیم فاطمی صاحبان، ہمارے محمد شعراء اکرام، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت محبت. ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کولکتہ، اور اسد پاشا صاحب بزم جاویدہ میں. اسد پاشا صاحب آپ کی بھی محبت، بہت شکریہ، سلامت رہیے. یہ رسید ہے گزشتہ پیش کیے گئے پروگرام کی. محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، محترمہ کوکی گل صاحبہ، عظمت باری صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، سید مجاور حسین صاحب، سرفراز احمد صاحب، نواز بھٹو صاحب، عالیہ سلیم صاحبہ، نسیم شیخ صاحب اور وقار خان صاحبان کے ساتھ ساتھ طوبہ سہیل صاحبہ، انیلا شہاب آپی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں. آج سلسلہ یہ رہا کہ آپ کے گوش گزار کیا. کراچی میں صبح سے تیز ہواؤں کا راج ہے، اور سپہر 2:45 بجے ہم نے گھڑی دیکھی تو اس وقت برسات شروع ہو گئی، اور اب بھی تیز ہواؤں کا راج ہے. اگرچہ ہم 10 بجے اپنے وقت مقررہ پر براہ راست پروگرام میں حاضر ہوئے، لیکن نیٹ کی وجہ سے وہ سلسلہ بنا نہیں اور وہ پروگرام ضائع ہو گیا. مقرر حاضری ہوئی ہے، اسے قبول فرما لیجئے گا. اور ہمارے سینئر ہمارے ساتھ ہیں سر، آپ کا ذکر خیر ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے برادر حقیقی اسلم صدیقی صاحب کو غریق رحمت فرمائے. ذکر ہوا تھا کہ آپ صدمے سے 2-4 ہیں، تمام کو یاد کرتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے تو کہیں بھول چک بھی ہو جائے تو معذرت خواہیں. بہرحال آپ کو یاد رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اسلم صدیقی صاحب کی ریلت ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور آپ تمام لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کا ذکر خیر ہوا تھا کہ یہی وجہ رہی کہ آپ پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے تھے. آج شریک ہیں ہمارے سینئر شاعر، افسانہ نگار، بہت اچھے ناظم مشاعرہ، سینئر اینکر پرسن جناب رضوان صدیقی سر. محبت آپ کی، ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں، آپ کی عنایت بندہ اس قابل نہیں ہے. خوبصورت پروگرام، خوش رہیں، آمین ثم آمین کے ساتھ. جناب رضوان صدیقی صاحب ہمارے سینئر، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں. بندہ کچھ بھی نہیں ہے سر، یہ سب آپ کی محبت و عنایت ہے، آپ جملہ احباب کی. سہیل انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد ایوب شیخ صاحب عہدہ سے بعد ہمارے دفتر کے دیرینہ ساتھی، یہ ہم سے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے. سب انسپیکٹر محمد ایوب شیخ، سابق سب انسپیکٹر، بہت شکریہ محمد ایوب شیخ بھائی، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آ جایا کیجیے. چلیں، سرفراز علی خان صاحب اور سرفراز احمد صاحبان بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ. تو یہ کچھ نام لے کر آگے بڑھیں گے. سلسلہ یہ 10 بجے جب ہم حاضر ہوئے تو اسی سبب ہمارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ آج کراچی میں تیز ہوائیں اور برسات کی وجہ سے نیٹ کا پرابلم آ گیا. کوئی مسائل ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے، تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے کہ ہماری محنت اور وقت سب کا ضیاع ہوا. بہرحال بندہ
موجود ہے۔ رضی اختر شوق صاحب کا ذکر خیر ہے، آج ان کی برسی ہے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کے ساتھ ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ رضی اختر شوق صاحب نے بجا فرمایا تھا کہ کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق۔ رضوان صدیقی سر، آج رضی اختر شوق صاحب کی برسی ہے، معروف شاعر و ڈرامہ نگار و براڈ کاسٹر، 1999 کراچی میں رحلت فرمائی۔ کوئی بجھتا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ کو پتھر نہیں دیکھا جاتا، اور کیا حقیقت بیانی کہ کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق۔ دنیا بھر میں حادثات اور سانحات ہوتے ہیں، لیکن کراچی شہر جو کہ منی پاکستان کہلاتا ہے، یہاں پے در پے وقفے سے کہیں آتش زدگی ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ تو کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ رضی اختر شوق صاحب بجا فرما گئے، کوئی آسیب میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق، جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ دیکھیں، مین ہول کھلے رہ جاتے ہیں، اس میں بچے گر کر جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ طاہر پلازا سٹی کورٹ میں آتش زدگی ہوتی ہے، اس میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ گل پلازا، بلدیہ فیکٹری اور بے شمار سانحات ہیں، اور ہم میں سے بعض لوگ تو بالکل ہی اسے فراموش کر کے اپنی دھن میں مگن رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ غم اور خوشی بہرحال دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی، لیکن دکھوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے درد کو بھول جاتے ہیں، ان درد کے ماروں کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کے گھروں پر کیا قیامت کا سا سما ہوگا کہ جن کے لوگ پیارے علمان الحفیظ کہتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ زندہ جل جانا، جل کر شہید ہونا، یہ شہادت کا ایک درجہ ہے۔ کسی بھی المناک حادثے میں، سانحے میں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ناگہانی، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تو درجات کی درجہ بندی ہے شہادت کی۔ وہ درجہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا ہے، لیکن شہادت کا درجہ ہے جو ناگہانی آتش زدگی کی زد میں آ گئے، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گیا، گٹر میں بچہ گر گیا، تو یہ سب ان کے گھروں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کو قصوروار کہتے ہوئے شور مچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ دنوں کا شور ہوتا ہے، پھر جیسے تھے وہی موج مستی، وہی شادی بیاہ میں آپ حالات دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ بغیر آتش بازی اور میوزک کے بغیر شادی نہیں ہو پاتی، وہی موج مستیاں چل رہی ہیں، وہی ہوٹلنگ ہو رہی ہے، وہی شاپنگ ہو رہی ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ جی ہم تو خیریت سے ہیں، ہمارے بچے تو خیریت سے ہیں، تو وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، وہ بھی تو کسی کے باپ تھے، وہ بھی تو کسی کی بہن تھی، وہ بھی تو کسی کا بچہ تھا، جو آتش زدگی جیسے سانحات میں یا مین ہول میں گر کر شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ درد انسان اپنے سینے میں اگر ایک دل حساس رکھتا ہے تو یقیناً وہ محسوس کرتا ہے، اور انسان اور جانور میں یہی ایک فرق ہے۔ آدم کی اولاد تو سب آدمی کہلاتے ہیں، لیکن انسان وہی ہے جس کے سینے میں درد ہے، جو دوسروں کا درد اپنے درد کی طرح محسوس کرے، اور ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں شاعری سچ بولتی ہے پروگرام محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہم کوئی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے غم مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں پہلے، سالگرہ بعد میں مناتے ہیں۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جن کے گھروں پر ایک قیامت ٹوٹ گئی، اس پر تھوڑا سا شور مچتا ہے، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ بھول جانا ہماری خصلت میں لکھا ہے، ہم بھول کر پھر اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے۔ سبق یہ ہے کہ جب ہم کوئی مین ہول کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم چشم پوشی کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنا فرض نہیں سمجھتے کہ اس گٹر کے جس پر کور نہیں ہے، اب یہاں لوگ کہیں گے تقریر کرنے بیٹھ گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ احساس کو اجاگر کرنا
کہ ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنی احتیاط خود برتیں، باقی جو منشائے ربی، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ہونا تو وہی ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی احتیاطی تدابیر بہرحال اس طور پر ضرور اختیار کرے کہ یہ نہ سوچے کہ صرف جی میرے بچے تو گھر میں محفوظ ہے، چھوڑو، گٹر کا ڈھکن نہیں ہے تو نہ ہو، یا خدا نہ کردہ جو کچھ شاپنگ سینٹرز میں آتش زدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ان میں بھی کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا نامناسب بات ہے۔ ہم سب قصوروار ہیں کہیں نہ کہیں، تو بات بہت دور تک بہت سے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان باتوں میں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کم سے کم انسان کر سکتا ہے جن کے گھروں پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ کوئی آج سے میرے شہر میں ایسا بھی ہے شوق جس سے آباد کوئی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ رضی اختر شوق صاحب کا ذکر خیر ہے ان کی برسی کے موقع پر، تو ان کے کچھ کلام اور پیش کرتے ہیں۔ جناب رضی اختر شوق صاحب معروف براڈ کاسٹر، ریڈیو پاکستان، ڈرامہ نگار رہے، شاعر رہے، آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 11:55 ہو چکے ہیں۔ رضی اختر شوق صاحب فرما گئے ایک کلام میں کہ یوں تو لکھنے کے لیے کیا نہیں لکھا میں نے، یوں تو لکھنے کے لیے کیا نہیں لکھا میں نے، پھر بھی جتنا تجھے چاہا نہیں لکھا میں نے۔ یوں تو لکھنے کے لیے کیا نہیں لکھا میں نے، پھر بھی جتنا تجھے چاہا نہیں لکھا میں نے، یہ تو ایک لہر میں کچھ رنگ جھلک آئے ہیں، یہ تو ایک لہر میں کچھ رنگ جھلک آئے ہیں، ابھی مجھ میں ہے جو دریا نہیں لکھا میں نے۔ میرے ہر لفظ کی وحشت میں ہے ایک عمر کا عشق، میرے ہر لفظ کی وحشت میں ہے ایک عمر کا عشق، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں لکھا میں نے۔ لکھنے والا میں عجب ہوں کہ اگر کوئی خیال، لکھنے والا میں عجب ہوں کہ اگر کوئی خیال اپنی حیرت سے نہ نکلا نہیں لکھا میں نے۔ میری نظروں سے جو ایک بار نہ پہنچا تجھ تک، میری نظروں سے جو ایک بار نہ پہنچا تجھ تک، پھر وہ مکتوب دوبارہ نہیں لکھا میں نے۔ میری سچائی ہر ایک لفظ سے لو دیتی ہے، میری سچائی ہر ایک لفظ سے لو دیتی ہے، جیسے سب لکھتے ہیں ویسا نہیں لکھا میں نے۔ یوں تو لکھنے کے لیے کیا نہیں لکھا میں نے، پھر بھی جتنا تجھے چاہا نہیں لکھا میں نے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ میں کہاں اور عرض حال کہاں، میں کہاں اور عرض حال کہاں، وہ کہاں اور میرا خیال کہاں، میں کہاں اور عرض حال کہاں، وہ کہاں اور میرا خیال کہاں، میں ستارہ نہ تم گلاب ہوئے، میں ستارہ نہ تم گلاب ہوئے، مل رہے ہیں مگر وصال کہاں، اور آگ سوچوں تو خاک لکھتا ہوں، آگ سوچوں تو خاک لکھتا ہوں، متفق لفظ اور خیال کہاں، ہے وفا کا صلہ وفا سچ ہے وفا کا صلہ وفا سچ ہے، لیکن ایسی کوئی مثال کہاں، ہے وفا کا صلہ وفا سچ ہے، لیکن ایسی کوئی مثال کہاں، مجھ کو پامال عمر کرتے ہوئے، مجھ کو پامال عمر کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ماہ و سال کہاں۔ پوچھتا ہوں جواز کون و مکان، پوچھتا ہوں جواز کون و مکان،
لے گئی جرت سوال کہاں. رضی اختر شوق صاحب مقطع میں فرما گئے کہ اسد اللہ خاں کی دین ہے یہ، اسد اللہ خاں کی دین ہے یہ، شوق تم ایسے خوش خیال کہاں. اسد اللہ خاں کی دین ہے یہ، شوق تم ایسے خوش خیال کہاں. میں کہاں اور عرض حال کہاں، وہ کہاں اور میرا خیال کہاں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رضی اختر شوق صاحب کی برسی پہ ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں. کیا فرما گئے؟ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان. کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان. کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رضی اختر شوق صاحب فرما تو گئے کہ ناموں سے نہ پہچان، لیکن یہاں چونکہ ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام تو اس میں نام بتانا ضروری ہوتا ہے. خاندانی نام ان کا آپ کے گوش گزار کیا کہ جناب رضی اختر شوق قلمی نام شوق تخلص، خاندانی نام خواجہ رضی الحسن انصاری ابن خواجہ شجیع الحسن انصاری. رضی اختر شوق کے نام سے جانے پہچانے گئے. شاعر، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر رہے. آج برسی ہے جناب رضی اختر شوق کی اور ٹھیک 12:01 ہو گیا ہے. تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد بھی. محمد بلال صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے. یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. 23 جنوری کے پروگرام میں حاضری ہوتی ہے اور 23 جنوری جناب برسی منائیں گے. روش صدیقی صاحب کی برسی ہے اور ریڈیو پاکستان کے سینئر سابق پروڈیوسر اور ہمیں موقع دینے والے ریڈیو پر جناب محمد نسیم الدین خان صاحب، جو کہ سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے. ان کا یوم ولادت ہے. 23 جنوری 1947 دنیا میں تشریف لائے. اب تک ان کی 3 نثری کتب آ چکی ہیں منظر عام پر. سلمہ رضا سلمہ آپی کراچی شہر میں مقیم شاعرہ اور سامی اعجاز پٹھان صاحبہ کراچی شہر میں مقیم شاعرہ. ان کا یوم ولادت ہے. ان کے کلام لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس میں نثر بھی شامل رہے گی. نسیم الدین خان صاحب کی کتاب سے اس پروگرام میں بھی پیش کی گئی. حمد و نعت کے حوالے سے ادب پارے ان کی پہلی کتاب آئی تھی منظر عام پر، اس سے کچھ اقتباسات پیش کیے گئے. تو اب روش صدیقی صاحب کی برسی منائیں گے ہم اور پھر سالگرہ کا موقع بھی ہے. نسیم الدین خان صاحب 1947 دنیا میں تشریف لائے 23 جنوری. سلمہ رضا سلمہ آپی کراچی میں اور سامی اعجاز صاحبہ. تو اللہ تعالیٰ رضی اختر شوق صاحب جن کی برسی منائی ہم نے انہیں اور تمام ربطگاں کو غریق رحمت فرمائے. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں ایک حمدیہ منقبت پیش کی گئی. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آقا کا مہینہ شعبان المعظم، اس کی مبارکباد قبول فرمائیے. 3 شعبان المعظم ہے اور نوجوانان جنت کے سردار کی آمد 3 شعبان المعظم. مرحبا، اس کی بھی مبارکباد قبول فرمائیے گا. حاضری ہوتی ہے 23 جنوری کے پروگرام میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلال جیتے رہیے. آ رہے ہیں ہم کچھ دیر میں. حاضری ہوتی ہے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 23 جنوری کا پروگرام لے کر اب سے چند لمحات کے بعد بندہ مقرر حاضر ہوگا. ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے. بہت شکریہ جناب رضوان صدیقی صاحب. سر محبت آپ کی. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، محمد موسیٰ عابدی صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر. اس سے قبل کا پروگرام جو مس ہو گیا تو ہماری معاونت فرمائی محمد موسیٰ عابدی صاحب نے. بہت شکریہ. اور رضوان صدیقی سر محبت اور آپ کا بہت شکریہ. رضوان صدیقی صاحب، موسیٰ عابدی صاحب، انیلا شاہب آپی وعلیکم السلام. رضی اختر شوق صاحب، صرف تھوڑا سا سننے میں آپ کے فرق آ سکتا ہے. آپ بھی انیلا نے دعائے مغفرت فرمائی رضی اختر شوق صاحب کی.
جبکہ نسیم الدین خان صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں اور ان کا آج برتھ ڈے ہے، تو روش صدیقی صاحب کی برسی ہے، تو حاضر ہوتے ہیں روش صدیقی صاحب اور نسیم الدین خان صاحب کی کتب سے ان کی نثری کاوشات شامل رہیں گی، حاضر ہوتے ہیں۔ انیلا شاہ واپی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محمد بلال، دلاور عباس نوجوان شاعر، جیتے رہیے دلاور عباس، بہت شکریہ، حاضری ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد 23 جنوری کے پروگرام میں۔ آج آپ کے گوش گزار کیا، ہمارا کافی وقت اور محنت بھی ضائع ہوئی، کراچی شہر میں تیز ہواؤں کے سبب کچھ سلسلہ رہا اور سپہر 2:45 بجے برسات بھی ہوئی تھی، تب تیز ہوائیں اب بھی جاری ہیں، تو حاضری ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ روش صدیقی صاحب کی برسی منائیں گے اور 3 سالگرہ ہیں سلمیٰ رضا آپی، محمد نسیم الدین خان صاحب اور سامی اعجاز پٹھان۔